بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے کی پہلی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کوئی شخص کسی پر ظلم کرے اور مظلوم ظالم کی کسی کے سامنے شکایت رکھے یا عدالت میں چارہ جوئی کرے تو یہ انصاف ہے۔ مظلوم کا آواز اٹھانا اور کسی کے سامنے شکایت رکھنا یہ غیبت نہیں۔ اگر صبر کرے گا، معاف کرے گا تو زیادہ اجر ہے۔ یہود کا جو دعویٰ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، سولی دی، قرآن آگے اس کی تردید کر رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ۔ یہود نے جو بات کہی بالکل جھوٹ ہے، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اور یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں قطعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ بھیجے جائیں گے، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ عیسائیوں کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے، قرآن اگلے رکوع میں اس کی تردید کر رہا ہے۔ ایک فرقہ نصارہ کا کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، دوسرا کہتا تھا اللہ کے بیٹے ہیں، تیسرا کہتا تھا کہ تین میں سے تین ہیں، تیسرے ہیں، اللہ، عیسیٰ اور روح القدس تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ اللہ اس کی تردید کر رہا ہے اور کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کے علاوہ ان کی دو صفات اور بیان کی، کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اسی طرح کلمہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ عام طور پر جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے کلمہ کن سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک ظاہری سبب ہے ماں باپ کا ملنا۔ یہاں دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اور روح اللہ ہے، وروح من، روح کے معنی پھونک کے بھی آتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبریل امین کی پھونک سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح راز ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو روح اللہ اس لیے بھی کہا گیا، ان کی شخصیت سراپا راز تھی، سر تھی، پیدا عجیب انداز سے ہوئے، ساری زندگی ان کے ساتھ روح القدس جبریل امین ہوتے تھے اور عجیب انداز سے، پراسرار انداز سے آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہیں اور ایک راز بھی ہیں۔ کلالہ کی میراث کا اخیر صورت میں حکم بیان کیا گیا۔ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، اس کے والدین بھی نہیں ہوتے، نہ اس کے اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین، قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی ایک بہن ہے تو اسے آدھا حصہ ملے گا وراثت میں، اگر اس میت کی دو یا اس سے زیادہ بہنیں ہیں تو 2/3، اگر بھائی ہے میت کا تو ساری وراثت بھائی کو مل جائے گی، اور بہن بھائی دونوں ہو تو سب ان میں تقسیم ہوگی، اس اصول پر کہ لڑکے کے لیے لڑکی سے دگنا ہے۔ اب سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ عربی زبان میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کی خواہش پر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے، اس لیے اس کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ اس میں حلال و حرام چیزوں کا بھی بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو معاہدات ہوں اس کو پورا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندوں سے جو معاہدہ اور بندوں کا اللہ سے ایمان، اطاعت، فرما برداری والا، وہ بھی پورا کرنا ہے۔ اس میں وہ معاہدات بھی داخل ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، خاص طور پر معاملات کے روح سے یا عام روزمرہ کی زندگی کے اصول میں۔ یاد رکھیے دونوں طرف سے جو بات طے ہو اس کو کہتے ہیں معاہدہ، اور ایک طرف سے جو ہو اس کو کہتے ہیں وعدہ۔ دونوں کو پورا کرنا چاہیے، لیکن معاہدے کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد قرآن میں ان چیزوں کا ذکر ہے جن کا کھانا پینا استعمال حرام ہے، مردار جو خود سے جانور مر جائے، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو،
وہ جانور جو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو، وہ جانور جو سخت چوٹ کے ذریعے، مار کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہو، وہ جانور جو اوپر سے نیچے لڑکتا ہوا گر کر مر جائے، وہ جانور جو کسی ٹکر لگنے سے مر جائے، وہ جانور جس کو کسی درندے نے، جانور نے پھاڑ دیا، ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ ہاں، اگر ان کے جان نکلنے سے پہلے پہلے چھری پھیر دی تو حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اضطرار کی حالت میں، یعنی انسان کی جان کو خطرہ اتنا بھوکا ہے تو اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے اتنی مقدار میں کھا لے جس سے جان بچ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ پھر دین کی تکمیل کا اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر عرفے کے دن مقام عرفات میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ دین مکمل کرنے کا مطلب یہ کہ اصول کے اعتبار سے مکمل ہیں، قرآن میں بھی مسائل بتائے گئے، احادیث میں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اصول ہیں جن کی روشنی میں علماء اور فقہاء نے مسائل نکال کر فقہ کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیے۔ فقہ کی کتابوں میں وہ احکام ہیں، تو قیامت تک یہ مسائل نکلتے رہیں گے۔ اصول کے اعتبار سے دین پہلے ہی مکمل ہو گیا۔ فرمائے میں نے اپنی تم پر نعمت پوری کی، یعنی تمہیں ہدایت دے دی، توفیق دے دی، اپنی بندگی کی اطاعت کی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کر لیا، یعنی اب میرے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب پسند نہیں، اور تمہیں ہم نے اسلام کا دین دیا جو سب سے صحیح اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ آگے آیت میں یہ بات بیان کی گئی۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا کسی آسمانی کتاب پر تورات، انجیل، زبور، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں پر باقاعدہ ایمان ہو، اور اس کے علاوہ وہ اس کو شرعی طریقے پر ذبح کریں، بسم اللہ پڑھ کر ذبح کریں، اور جانور کی رگیں، اکثر رگیں کٹ جائیں تو ایسا ذبیحہ حلال ہے۔ قرآن اس کے بعد عدل و انصاف کا حکم دے رہا ہے۔ دوستوں سے معاملہ ہو یا دشمنوں سے ہو، عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہنا ہے۔ کسی تعلق کی وجہ سے اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ اور ایک جگہ پہلے اسی صورت میں قرآن نے یہ بھی کہا تھا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ دیکھو کسی کی دشمنی میں، کسی سے بغض میں ناانصافی نہ کر جانا۔ اللہ اکبر! کتنا ہمارے دین کے اندر دوسرے کے حقوق کی اور عدل و انصاف کی رعایت کرنے کی کتنی تاکید کی گئی ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وہی اللہ ہیں اور اللہ عیسیٰ ہیں، وہ کافر ہیں۔ اور کہا، قرآن نے ایک دلیل بیان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی، کہ دیکھو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو ان کے پاس ساری طاقت و قوت ہونی چاہیے۔ اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں، کریں گے نہیں لیکن کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے ایسا کیا تو کون بچائے گا؟ آسمان و زمین کی سلطنت سب اللہ کے قبضے میں، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے، جو چاہے پیدا کرے، اس کو ہر چیز پر قدرت ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ تھا ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، اس لیے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہم جو گناہ کریں گے ہم سے سزا نہیں ہو جائے گی، ہم سے کوئی سزا نہیں لی جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، اللہ تمہیں آخرت میں عذاب دیں گے، عذاب دیں گے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب دیا کرتا ہے؟ تم خود ہی کہتے ہو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے۔ ارے اگر تم اللہ کے محبوب و بیٹے تو عذاب کیوں ہوگا؟ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ کسی بڑے کی طرف صرف نسبی اعتبار سے تعلق ہونے پر کہ جی فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کے سلسلے سے ہیں، اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا اور اپنی عملی حالت پر غور نہ کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے ایمان و تقوی دیکھا جاتا ہے، صرف نسب نہیں دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اصل چیز عمل ہے۔ پھر فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ ایک واقعہ ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا مشہور واقعہ، حابیل اور قابیل۔ حابیل بڑا، قابیل بڑا تھا،
اور حابیل جو تھے وہ چھوٹے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا جب دنیا میں آئے، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، ہر حمل سے جڑواں اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اس وقت میں یہ دونوں تو جو ایک ساتھ پیدا ہوئے حقیقی بہن بھائی سمجھے جاتے تھے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ایک لڑکی کا نکاح اس لڑکی سے ہو سکتا تھا جو دوسرے حمل میں دوسری مرتبہ میں پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی۔ اب کیا ہوا؟ اس اصول پر قابیل کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا تھا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی۔ قابیل حابیل کا دشمن ہو گیا، وہ چاہتا تھا جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ بیان کیا، قربانی دو اللہ کی راہ میں، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے حق میں فیصلہ لڑکی اس کو ملے گی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی، اس کو غصہ آیا، اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قرآن ان کا مکالمہ نقل کر رہا ہے جس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں۔ اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، غصے میں آ کر کہا، تو حابیل کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی بھائی میرا اس میں کیا قصور ہے، اللہ تو متقی کا عمل قبول کرتے ہیں، تم بھی اپنے اندر تقوی پیدا کرتے، اللہ تمہارا بھی عمل قبول کر لیتا۔ ایک بزرگ وفات کے وقت رو رہے تھے، کسی نے تسلی دی، آپ نے تو بڑے اعمال کیے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے کانوں میں یہ آیت گونج رہی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ تازیانہ عبرت ہے۔ عمل بہت کیے لیکن تقوی تھا یا نہیں پتہ نہیں، قبولیت کا وعدہ صرف تقوی والے سے ہے، ہمیں بھی تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر حابیل نے کہا تم مجھے مارنے کے لیے بڑھو گے، میں جو ہے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں صبر کروں گا، اور اگر تم نے قتل کر دیا مجھے تو میرے گناہ بھی تم پر ہوں گے۔ اور قرآن کہتا ہے آخر میں یہ قتل کر کے پشیمان ہوا۔ اس کے بعد ڈاکوؤں اور ڈاکوؤں کی سزا بیان کی گئی جو دن دہاڑے اسلحے کے ذریعے سے لوٹ مار کرتے ہیں۔ قرآن نے 4 سزا بیان کی۔ اگر ڈاکو اسلامی مملکت میں کسی شخص کو قتل کرتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے زندہ سوری پر لٹکا کر نیزے سے پیٹ کو ان کے چاک کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ انہوں نے صرف قتل کیا ڈاکہ ڈالتے ہوئے، تو اس کے بدلے میں ان کو صرف قتل کر دیا جائے۔ صرف مال لوٹا تو مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں۔ اور قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں لوٹا، تو ان کو زمین سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ حنفی مسلک میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جیل میں سزا دی جائے۔ ان سزاؤں کا بنیادی مقصد جرائم کا خاتمہ ہے۔ چور کی سزا آگے بیان کی، جو چھپ کر کسی کا مال محفوظ جگہ سے لے لے اور اٹھا کر لے جائے، یہ چور ہے۔ قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو۔ ان سزاؤں کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ پاک ہو۔ یاد رکھیے جب تک یہ سزائیں نہیں ہوں گی معاشرے میں صحیح معنوں میں امن برپا نہیں ہوگا۔ ان سزاؤں پر شور مچانے کا مطلب آپ قاتل اور چور اور ڈاکو کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، اس سے ہمدردی برت رہے ہیں، اور جو انسانیت، جو لاکھوں کروڑوں افراد پر مشتمل معاشرہ ان سے متاثر اور پریشان ہیں، آپ کو ان کی تکلیف اور اذیت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن نے یہ بات بتلائی کہ اللہ کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا، قرآنی تعلیمات پر فیصلے نہ کرنا، یہ کفر ہے، کہیں کہا فسق ہے، کہیں کہا ظلم ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان کے ساتھ تمہارا یارانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی اگر ان کے ساتھ کوئی دلی دوستی کرے گا تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ پھر آگے فرمایا لوگوں، اے مسلمانوں، اگر تم میں کچھ لوگ مرتد ہو جائیں تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں، دین اور اللہ تمہارے محتاج نہیں۔ اگر تم اللہ کے دین کو سنبھالو گے یہ تمہارے لیے آخرت کے لیے بہتر ہوگا، اور یہ کام نہیں کیا تو اللہ دوسری جماعت تمہاری جگہ لائیں گے۔ یحبہم ویحبون، جن کو اللہ سے پیار، اللہ کو ان سے پیار۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر وہ نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر وہ سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت، طعن و تشنیع کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے
اے نبی بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر دیجئے جو ہم نے آپ کو حکم دیا، آپ اس کی تبلیغ کیجئے اور امت تک پہنچائیے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تبلیغ کی، اور آپ کی ساری زندگی دین کی تبلیغ ہے۔ آپ کے ارشادات بھی، آپ کے افعال بھی، اعمال بھی، آپ کے عادات و اطوار بھی، گھریلو زندگی بھی اور عمومی زندگی بھی، اور اللہ نے تسلی بھی دی کہ تبلیغ دین میں کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو دین پہنچانے کا، دعوت کا، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کسی بھی شکل میں ہو، کہ ان کو چاہیے کہ اپنی ساری توانائی اس کام پر صرف کریں اور کسی کی مخالفت سے ذرا بھی نہ گھبرائیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی ایک دلیل بیان کی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں حضرات کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ تو محتاج ہے، اور اللہ محتاج تھوڑی ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرتے تھے اس سے روکنے کا ان کے یہاں کوئی سسٹم نہیں تھا۔ گناہ کرتے بھی تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کام سے روکتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ گناہ پر خاموشی اختیار کی جائے، پیار سے دوسرے کو سمجھا دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔